السلام علیکم ناظرین، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج اتوار ہے 24 اکتوبر اور سن 2021۔ دو ایشوز پر بات کروں گا۔ ایک تو ترکی کے صدر طیب اردوان نے 10 سفیروں کو، مغربی سفیر ہیں، ان کو کہا ہے اپنے وزیر خارجہ کو کہ ان کو پرسونا نان گریٹا قرار دیا جائے، اور یہ پہلا سٹیپ ہے کہ جناب ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ دوسری بات جو مغربی میڈیا یہ خبریں دے رہا ہے، اگرچہ وزارت خارجہ نے تردید کی ہے کہ جناب ہم کوئی ایئر سپیس افغانستان وہ نہیں دے رہے امریکہ کو افغانستان کے اندر ڈرون حملوں کے لیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ سم تھنگ از رانگ، کچھ فشی ہے، اور وزارت خارجہ نے اگرچہ اس کو ڈینائی کیا ہے، لیکن ماضی میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ ڈینائل دیتے رہے ہیں اور بعد میں صورتحال مختلف ہوئی۔ اور اگر ہم یہ مان لیں وزارت خارجہ کی بات، یہ میں آگے جا کر آپ سے بات کرتا ہوں، تو پھر یہ جو میزائل حملے ہو رہے ہیں، یہ جو ڈرون آ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کہاں سے اڑ کے اس ایریے میں پہنچتے ہیں؟ کیونکہ افغانستان کے اندر تو سوائے پاکستان کے اوپر سے فلائی کر کے اور کوئی بظاہر ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ بڑا سوال ہے۔ وزیر اعظم نے تو کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم ان پہ یقین بھی کرتے ہیں، لیکن بھائی بتائیں پھر یہ کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ کون یہ مذاکرات کر رہا ہے، کیونکہ یہ بڑی ایک پریشان کرنے والی صورتحال ہے۔ اب جو اس وقت کی ہماری صورتحال ہے، میں یہ خبر اس لیے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، ہمیں بہت ٹویٹ پر اور مجھے سوشل میڈیا پر، ای میلز پر، واٹس ایپ میسیجز پر لوگوں نے کہا کہ جناب آپ یہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ؟ اتنا بڑا ملک ہے فرانس، اگر اس کو ہم نے ناراض کر دیا، جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم ہو جائے گا، اس سے پاکستان کی پتہ نہیں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بند ہو جائے گی، اور ہمیں دنیا میں مغرب اور ہمارا امیج بڑا خراب ہوگا۔ اور کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں آج کے زمانے میں؟ تو بھائی میں پہلے 2 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں، ابھی تازہ ترین مثالیں ہیں، جس میں امریکہ کا سفیر، آسٹریلیا کا سفیر، برطانیہ کا سفیر، اس کو نکالا ہے، فرانس نے نکالا ہے۔ یہ چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک آبدوز جو ڈیولپ ہونی تھی فرانس کے ساتھ آسٹریلیا کا معاہدہ تھا، اس کو امریکہ نے برطانیہ کے ساتھ مل کر ختم کروایا، اور یہ جو سودا تھا جو آبدوز بنانے کا آسٹریلیا کے لیے، جس نے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ساؤتھ چائنا سی میں رہنا تھا، تو جناب اس پر فرانس خفا ہو گیا۔ اس نے امریکہ سے اپنا سفیر بلا لیا، اس نے آسٹریلیا سے اپنا سفیر بلا لیا، اس نے برطانیہ سے اپنا سفیر بلا لیا، اور بالکل فارغ کر دیا امریکہ کو، کیونکہ اس میں ان کے ملکی مفادات اور ان کی عزت کا ایشو تھا۔ تو انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ امریکہ تو بہت بڑی سپر پاور ہے، آسٹریلیا بھی بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اور برطانیہ اس کا ایک اپنا اہم مقام ہے، وہ بھی اس کی بھی ایک بڑی طاقت ہے، لیکن فرانس کے صدر نے بالکل پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے اپنے مفادات کے تحت یہاں سے ان سفیروں کو کہا کہ ہمارے سفیر واپس آ جائیں۔ اب ان کو کہا کہ جی آپ چلے جائیں۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر جو بات ہو رہی ہے کہ ناموس رسالت پر، کیونکہ فرانسیسی صدر نے یہ کہا کہ جی آپ بلڈنگز پر، ریاستی سطح پر، یہ اس نے کہا کہ آپ وہ جو متنازع خاکے ہیں وہ آپ لہرائیں، تو جناب اس پر اگر ہماری ریاست فرانس کے سفیر کو کہتی ہے کہ وہ یہاں سے تشریف لے جائیں، تو اس میں فرانس کہتا ہے پاکستان سے، یعنی لوگ جو اس کے کہتے ہیں کہ یہ تعلقات میں بگاڑ آ جائے گا، وہ ڈراتے ہیں ہمیں یہ کہہ کر کہ جی فرانس سے تو تعلقات ہمارے پھر خراب ہو جائیں گے اور ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ بھئی فرانس تو نہیں سوچتا اس بات کو، نہ امریکہ کے ساتھ، نہ آسٹریلیا کے ساتھ، کہیں پر بھی کوئی بات ہو اپنے مفادات کی تو وہ بلا لیتا ہے واپس، اور یہاں سے اگر ہم نے ان کے سفیر کو بھیجا تو ہم پر وہ اس طرح کی پابندیاں لگوائے گا۔ تو وہ لوگ تو نہیں ڈرتے اپنے مفادات پر، اپنی ترجیحات پر عمل کرتے ہوئے، تو ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ایک بڑا سوال تھا یہ۔ اب اس کا ایک اور دوسری مثال جو طیب اردوان نے کی ہے، ایک وہاں پر معاملہ کیا ہے، کیوں طیب اردوان نے کہا کہ یہ 10 سفیر جو ہیں، جس میں امریکہ کے بھی شامل ہیں اور جرمنی کے بھی، اور بھی بہت سارے وہ انڈین بھی شامل ہیں، کہ جناب یہ آپ عثمان کاولہ ایک وہاں پر ایک شخصیت ہیں جن کو سزا دی گئی ہے، 1917 میں گرفتار کیا گیا، اور ان کے جو وہ جو معاملات ہیں، وہ ایک فلنتھراپسٹ ہیں، ایک ہیومن رائٹس کے لیڈر ہیں، اور ان کی جو پالیسیز تھیں وہ ٹرکی پر وہ بہت زیادہ تنقید کرتے تھے۔
تو حکومت پر، تو انہوں نے ایک مقدمے میں پکڑا، ان کو سزا ہو گئی، ان کو ڈال دیا۔ اب یہ 10 سفیروں نے جوائنٹ بیان دے دیا کہ جی عثمان کاولا صاحب کو جلدی رہا کیا جائے، معاملہ حل کیا جائے۔ تو اس پر یہ انہوں نے کہا یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، آپ کیوں یہ ہمارے ساتھ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو پرسونا نان گریٹا۔ تو طیب اردوان نے پرواہ نہیں کی کہ امریکہ کیا کہے گا، جرمنی کیا کہے گا، انڈیا کیا کہے گا، دوسرے ممالک کیا کہیں گے۔ اس نے 10 سفیروں کو انہوں نے کہا اپنے وزیر خارجہ کو کہ ان کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کریں تاکہ ان کو یہاں سے ایکسپیل کیا جائے، اور جلد از جلد ان کو ایکسپیل کیا جائے۔ انہوں نے کہا جی وہ جو سٹیٹمنٹ تھی، کچھ تھوڑی سی تعویلیں دینے کی کوشش کی ان ممالک نے کہ وہ سٹیٹمنٹ جو تھی وہ کچھ ترکی زبان، کچھ یہ وہ۔ انہوں نے کہا جی آپ بس تشریف لے جائیں، ہمیں نہیں چاہیے آپ۔ یہ ہوتا ہے جب لیڈر یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اپنی ترجیحات کے مطابق جینا ہے، تو ہم بھی جب یہ فیصلہ کر لیں، یہ ساری خبر میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ فیصلہ کر لیں اپنے دل میں کہ ناموس رسالت سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں، تو آپ یقین کریں یہ کسی کا ڈر نہیں رہے گا، نہ امریکہ کا ڈر رہے گا، نہ روس کا ڈر رہے گا، کسی کا کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ اور ان لوگوں کو یہاں سے ان کو یہ میسج جائے گا، اور یہ جو آزادی اظہار کے نام پر جو یہ مغلظات بکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو ایک میسج جائے گا، اور آئندہ یہ اس قسم کی حرکت کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے۔ اب دوسری کہانی پر آ جاتے ہیں کہ پاکستان ایئر سپیس دے رہا ہے کہ نہیں امریکہ کو۔ یہ آفیشیلی انہوں نے کانگریس کو بتایا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے، کہ جی ہم بالکل نزدیک پہنچ گئے ہیں معاہدے کے۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ایک تو کہ یہ معاہدہ کون کر رہا ہے؟ کیا یہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اس میں دیکھ رہے ہیں؟ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ موئید یوسف جو ہے یہ ایک امریکہ کا ایجنٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں اس کو رکھا ہوا ہے انہوں نے، عمران خان صاحب نے، اور یہ ہر چیز اندر کی وہاں پر لیک کرتا ہے۔ اور میں یہ جو ساری ابھی حالیہ جو کنٹروورسی ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے گا، یہ تعیناتیوں کی کنٹروورسی، اس میں بھی ایک ڈوبیس رول چند لوگوں کا ہے۔ میں ابھی بات نہیں کرتا، یہ ذرا کرائسس اوور ہو جائے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ ڈوبیس رول کس کا تھا۔ اب یہ کون کر رہا ہے یہ مذاکرات، اور کیوں یہ کر رہا ہے مذاکرات، اور کیوں ایئر سپیس دی جائے گی پاکستان کی امریکہ کو ڈرون حملوں کے لیے؟ وزیر اعظم تو کہہ چکے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ، اور اس کو بالکل واضح طور پر انہیں اس حوالے سے ایک قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اور میں نے یہ کیوں کہا شروع میں کہ جو وزارت خارجہ کی جو تردید ہے اس کو میں نہیں مانتا اس کو، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ماضی میں بھی جھوٹ بولتے رہے۔ 60s میں انہوں نے جھوٹ بولا جب امریکہ کو انہوں نے بڑبیر کا اڈا دیا ہوا تھا، اور وہاں سے وہ روس کے لیے ان کا جہاز U2 اڑتا تھا جاسوسی کے لیے، کبھی نہیں انہوں نے بتایا تھا۔ وہ تو جب جہاز مار گرایا روسیوں نے، پائلٹ کو پکڑ لیا، تو پھر پتہ چلا، اور پھر انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مشرف کے زمانے میں وہ شمسی جو تھا وہ ماننا ہی نہیں انہوں نے کہ جی ہم نے دیا وہاں سے، یعنی ٹیکنیکل کہ جی ہم نے تو UAE کو دیا تھا، اور وہ شہزادہ شکار کے لیے استعمال کرتا تھا اس بیس کو، انہوں نے آگے امریکہ کو دے دیا۔ یعنی کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کس کو چکر دے رہے ہیں؟ تو ابھی بھی آپ ایسا چکر مت دیں۔ طالبان جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے لیے یہ ایک بہترین ٹائم ہے، اور بھارت کی اس وقت نیندیں حرام ہوئی ہیں، اور طالبان جو ہیں انہوں نے وہ اعلان کر چکے ہیں کہ کشمیر پر ظلم بند کرو اور مسلمانوں پر ظلم بند کرو۔ بھارتی جو ہے نا وہ اس وقت ان کی پینٹیں گلی ہوئی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اور ہم یہاں پر یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا لینا امریکہ سے؟ کچھ نہیں لینا ہمیں امریکہ سے۔ ہمیں افغانستان سے تعلق، اپنے ساتھیوں سے تعلق، سی پیک کو اگر ہم مکمل کر لیں تو آپ یقین کریں ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وی آر آل بیسٹ۔ ہماری فارن پالیسی ہماری ترجیحات کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اب وقت آ گیا، یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ جو ابھی سعد رضوی صاحب کے حوالے سے جس طریقے سے قوم کھڑی ہوئی ہے، اور یہ جو مغربی لبرلز اور یہ جو ہپوکریٹ جو ہیں، یہ کبھی کشمیر پر بات نہیں کرتے، اور یہ کبھی فلسطین پر بات نہیں کرتے، ان کو جس طرح ایکسپوز کیا ہے پاکستان کے عوام نے، اب پاکستان کی پالیسیز پاکستان کی ترجیحات کے مطابق ہی بنے گی۔ اور یہ جو اس پر حکومت نیڈس ٹو گیو این ایکسپلینیشن، اور یہ لوگ اس جو تردید ہے اس طرح وزارت خارجہ کی، اس کو نہیں مانتے، بالکل واضح طور پر بیان دیں وزیر خارجہ کہ جناب یہ کوئی ایئر سپیس نہیں دی جائے گی، کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی جائے گی، اور وگرنہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں
میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو، بہرحال پھر طالبان کو اگر ہم امریکہ کو ایئر اسپیس دیں گے کہ وہ طالبان پر اٹیک کریں، تو پھر ان کے ساتھ بھائی بندی، ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ تعلقات، پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ بات کہاں جائے گی۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نے